بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كسر قبل رؤيته أبصار الناظرين موجودة نعته وهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مبترا بلا وشية اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول الأدب والصاحب الأبد صوته خير الأسر وإكرته خير الكرم وشجرته خير الشجر نبتت في هرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية إلى أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين في يوم ظلم بلا يوم الدين وما بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإخوتي صلوات عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء حضرات اس امام بارگاہ میں عشرہ ثانی 1445 ہجری کے سلسلے کی چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور اہل بیت۔ سرکار ختمی مرتبت نے بیان دیا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مسلسل اسی بہرائی میں گفتگو ہے اور اس وقت میرے پیش نگاہ جو بات ہے وہ آپ تک یہ پہنچانی ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور ما سبق صحیفے جتنے بھی ہیں جس نبی کے بھی اتارے گئے ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے معجزہ قرار نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے معجزہ قرار نہیں دیا۔ قرآن مجید کو اللہ نے معجزہ قرار دیا، قرآن کو اللہ نے معجزہ قرار دیا۔ اس کی سب سے پہلی مثال واضح کر دوں اور دلیل واضح کر دوں کہ آج جتنی کتابیں آپ کو قرآن مجید کے علاوہ ما سبق پائی جاتی ہیں، زبور، انجیل اور توریت، آپ کو مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ملیں گے، لیکن جائیے ڈھونڈ کے لائیے، پوری عیسائیت سے پوچھ لیجیے جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں نہیں ملے گی۔ تھوڑا سا اگر توجہ ہو جائے، اس زبان میں آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی۔ توریت، زبور اور انجیل اردو میں مل جائے گی، انگلش میں مل جائے گی، اور جس جس علاقے میں عیسائیت ہے اس زبانوں میں آپ کو مل جائے گی کتاب، لیکن جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جس زبان میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی میں پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں پایا۔ اور پھر مسلسل پروردگار قرآن میں 15 سورے میں اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر اس قرآن کے مطابق کوئی سورہ بنا لاؤ، 10 سورے لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے 1 لے آؤ، 1 نہیں لا سکتے 1 آیت لے آؤ، یعنی کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ جب مسلسل چیلنج ہوا نا تو عرب بڑے حمیت پسند تھے، بڑی ناک والے تھے، بڑے غیرت مند تھے، اتنے غیرت مند تھے کہ لکھا ہے تاریخ عرب لکھنے والوں نے کہ ایک تیر سے اونٹنی کا تھن زخمی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے 40 سال تک لڑتے رہے۔ یعنی ایسی غیرت مند قوم تو
اس پہ چیلنج ہوئے جا رہا ہے. کافروں نے میٹنگ بٹھا لی اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ اب تک یہ جو مصطفیٰ چیلنج کر رہا ہے محمد، بار بار نام لوں گا، وہ تو نام لیتے تھے، تو درود واجب ہوگا، ایک دفعہ صلوات تلاوت سے. کہنے لگے کہ یہ جو مصطفیٰ چیلنج کر رہا ہے بار بار، اللہ چیلنج کر رہا ہے قرآن میں، اس کا پروردگار، تو کچھ اس کے مقابلے میں لکھ کے لاؤ تاکہ ہم جواب دے سکیں. تو بڑے بڑے دانشور اس وقت کے، جو اس وقت کے سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بیٹھ گئے، جمع ہو گئے. اور جمع ہوئے تو کہنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ کوئی لکھ سکے. سال کی مہلت مانگی. سال بعد واپس آئے تو پوچھا انہوں نے کیا لکھا، کچھ لکھ نہیں سکے. تو کہنے لگے اب ایسا کرو، پھر تم لکھ تو نہ پاؤ گے، کوئی غلطی تلاش کر کے لاؤ. توجہ فرمائیے گا. کہنے لگے قرآن میں مان اللہ کوئی غلطی تلاش کر کے لاؤ. تو غلطی تلاش کرنے کے لیے نکلے تو پھر سال گزر گئے. سال بعد واپس آئے، میلہ لگتا تھا قاض کا. انہوں نے پوچھا کیا لائے؟ کہنے لگے ہمارے پاس تو کوئی غلطی نہیں ملی. کہنے لگے کچھ تو لاؤ. کہنے لگے اچھا پھر اب کی دفعہ آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے. اب کی دفعہ آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے. لکھا یہ مورخین نے 3 سال کے بعد جب واپس آئے تو کچھ لفظ قرآن مجید میں سے لے آئے. یہ نہیں کہہ سکے کہ غلط ہے، غلط نہیں کہہ سکے. کہا یہ کہ کیا نام غلط تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے عرب میں استعمال نہیں ہوتے. یہ جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ عرب میں استعمال نہیں ہوتے. کہنے لگے کون سا لفظ آیا؟ کہنے لگے پہلا تو کبار، کبیر استعمال ہوتا ہے، کبار نہیں. قرآن میں لفظ کبار آیا. کہنے لگے دوسرا لفظ آیا ہے لاشیم. 2 لفظ اکٹھے آئے، لاشیم اور جا. شے تو ہوتا ہے، لاشے کچھ نہیں. عجیب تو ہوتا ہے اور جا کچھ نہیں. کہنے لگے یہ لفظ ہم ڈھونڈ کے لے آئے. کمال ہو جائے خدا کی قسم، جب یہ لفظ سامنے آئے نا تو خاص کا میلہ سے زیادہ کہا چلو بھائی مصطفیٰ کے پاس چلے اور کہے تمہارے قرآن میں یہ 3 لفظ ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے، اور حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں. تو کہتے سرکار ادھر سے گزر رہے تھے، سرکار ختمی مرتبہ گزر رہے تھے. تو کہنے لگے مصطفیٰ رکو، ہم کچھ لفظ لائیں جو عرب استعمال نہیں کرتے، وہ تمہارے قرآن میں موجود ہیں. تو نبی نے کہا اچھا پھر ایسا کرو میرے خیمے میں آ جاؤ اور اپنے میں سے جو سب سے بڑا ہو اسے لے آنا. جو تم میں سب سے بڑا ہو اسے لے آنا. 95 برس کا ایک بڈھا تلاش کر کے لائے، اس کا نام زید تھا. خیمے میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں سرکار ختمی مرتبہ نے جیسے ہی اسے آتے ہوئے دیکھا، خدا کی قسم کمال نہیں کر دیا مصطفیٰ نے. میں نعرہ آئے گا ابھی ایک لمحے کے لیے. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میں وہ جملے کیسے ادا کروں جو میں اس وقت آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. بس محمد علی وجہ سرکار ختمی مرتبہ خیمے میں تشریف فرما. وہ بہت تیزی سے پڑھ سکتا ہوں جملے، لیکن میں چاہ رہا ہوں دل میں اتر جائیں. محمد علی وجہ سرکار ختمی مرتبہ بیٹھے ہوئے خیمے میں، اور خیمے میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ جب جیسے ہی وہ 95 برس کا بڈھا کافر آیا تو سرکار اٹھ گئے. مصطفیٰ نہیں، سرکار ختمی مرتبہ کے آنے پہ اب تمیز تو یہی تھی، طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ آیا تو سرکار بیٹھے رہے. اس کا غور سے دیکھا، وہ بیٹھا، مصطفیٰ اٹھ گئے. وہ روب نبوت سے اٹھا، مصطفیٰ بیٹھ گئے. جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے کہا
انی شیخ کبار. توجہ فرمائیے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لفظ عرب بولتے نہیں ہیں. اس بڈھے نے کہا انی شیخ کبار محمد. ایک لفظ ہے حسوہ جو شاید میں نہیں بیان کر سکا. جو لفظ آیا نا حسوہ, وہ لفظ بھی عربی میں قرآن مجید میں آیا ہے اور عرب اس کا استعمال نہیں کرتے. حسوہ کی جگہ آتا ہے استہزاء. توجہ, استہزاء کا مطلب ہے مذاق. توجہ فرمائیے آپ. استہزاء کا مطلب ہے مذاق کرنا. عربی میں زیادہ بولے جانے والا لفظ استہزاء ہے, حسوہ نہیں بولا جاتا. تو جیسے ہی سرکار بیٹھے اٹھے پھر بیٹھے تو اس نے کہا کہ محمد میرے ساتھ تم حسوہ کر رہے ہو, حالانکہ میں شیخ کبار ہوں, میں تم سے بڑا ہوں. اور اس کے بعد تیسرا جملہ قیامت سے کم نہیں تھا, وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ. یہ چار لفظ قرآن مجید کے تلاش کر کے لائے تھے کہ ان میں عرب بولتے نہیں ہیں, اور اس نے ایک ہی جملے میں چاروں لفظ بول دیے. کہنے لگا اِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ. میں تم سے بڑا ہوں, مجھے اس سے بعید نہیں تھی. توجہ, مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ تم میرے ساتھ. اب سارے عرب والے خاموش ہو گئے کہ یہ تو قرآن کا معجزہ تھا. تو وارث قرآن نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ, توجہ, وارث قرآن نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے آئے تھے ان کا اعتراض انہی کے بوڑھے سے ملوایا کہ جو لفظ ہم نے استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ ہے حسوہ, دوسرا لفظ ہے کفار, تیسرا لفظ ہے لشیء عجاب. اب آپ ان چار لفظوں پہ غور کریں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. صدقہ محمد علیہ وسلم. اور لے کے آئے 90 برس کے بڈھے کو سرکار ختمی مرتبت نے. سن لیجئے, سرکار ختمی مرتبت نے خیمے میں آتے ہی بیٹھے رہے. وہ آیا, کھڑے ہوئے, وہ بیٹھ گیا, رسول کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کھڑے ہوئے تو وہ روب نبوت سے کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا تو نبی بیٹھ گئے. جب 3-4 دفعہ یہ ہوا تو کہنے لگا یا محمد اتتخذونی حسوا, کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ وانی شیخ کبرا وانی شیخ کبار, میں تو بڑا شیخ ہوں, تم سے بڑا ہوں عمر میں. اور اس کے بعد کہنے لگا مجھے آپ سے یہ تعجب ہے, اس شے سے تعجب ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں گے. چاروں لفظ جب قرآن میں آئے تو اپنا سمو لے کے بیٹھ گئے کہ یہ چاروں لفظ تو اس نے پڑھ دیے. جب قرآن میں اللہ نے اتارے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن تو میں اتار رہا ہوں عربی میں, لیکن عرب والے بھی اس عربی کو نہیں جانتے. عرب بھی اس عربی کو نہیں جانتے جو قرآن مجید. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب قرآن ہے وارث قرآن کے بغیر نہ سمجھ میں آنے والی کتاب. وارث قرآن ہوگا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک آیت اور پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال. قرآن وہ ہے, توجہ, قرآن وہ ہے جو اگر قرآن آتا ہو نا کسی کو, قرآن کی طاقت یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو ہٹا دے. سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض, او قطعت بہ الارض. پہاڑ ہٹا سکتا ہے اور زمین کو قطع کر کے فاصلے کو کم کر سکتا ہے. اتنے ٹھنڈے سنیں گے تو میں آپ کو ویسے بھی آپ کو میرے مزاج سے واقفیت ہے. میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آپ میں پڑھ رہا. کہ محمد علیہ بیت محمد میں تاریخ پڑھنا شروع کر دوں گا. ارادہ کیا تھوڑا قرآن آپ کے سامنے پڑھوں. او قطعت بہ الارض, قرآن وہ ہے جو پہاڑ کو ہلا دے. قرآن وہ ہے جو توجہ زمین کو طے کرنے میں فاصلے کو مدد کرے.
اور پھر قرآن آواز دے رہا ہو قل بہل موتا کہ قرآن وہ ہے جو بولتا ہے مردوں سے. اگر قرآن آتا ہو قرآن کی طاقت سے مردے سے بولا جا سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, تین نشانیاں قرآن کی. اگر یہ تینوں قرآن میں توجہ, اگر یہ تینوں قرآن مجید کی نشانیاں اور قرآن کی تین طاقتیں ہیں تو رسول اللہ کرے انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. جو قرآن میں طاقت ہے وہی اہل بیت میں ہونی چاہیے. نہیں پہنچے آپ؟ سلامات بھیج دیجیے محمد. بیت کی طاقت ہونی چاہیے کیونکہ دونوں برابر ہیں. اب میں کیا کروں؟ خلیفہ دویم کے دور میں, خلیفہ ثانی کے دور میں ایک شخص آیا, آ کے دربار میں کہنے لگا کہ میرا باپ مر گیا ہے, جائیداد چھپا گیا ہے, پتہ نہیں جائیداد کہاں رکھی ہے, پتہ کر کے بتا دیجئے. میں نے کہا جب باپ ہی مر گیا تو میں کیسے پتہ کر کے بتاؤں؟ میں کوئی غیب کا علم تھوڑی جانتا ہوں. جاننے لگا تو کہنے لگا اس کا جواب علی دے سکتے ہیں. خلیفہ دویم نے بتایا اس کا جواب علی دے سکتے ہیں. کہنے لگے کہ کہنا ایسے میں وہ امیر المومنین کے پاس آئے. امیر المومنین نے آ کے پوچھا, امیر المومنین ہوتا یاد رکھیے گا جملوں کو. امیر المومنین نے کہا چلو میرے ساتھ. کہاں ہے مردہ؟ ابھی دفنایا نہیں ہے, ابھی دفنایا نہیں ہے. بتانا مقصد صرف یہ ہے. امیر المومنین جا کے کہا قوم اٹھ جا. اٹھ گیا. علی نے بتایا کہاں رکھی ہے, اس نے جائیداد مال دولت کہاں رکھا اس نے بتا دیا. علی نے ایک شرط رکھی تھی, کہنے لگے جس نے تجھے بھیجا ہے نا اس کو میرے ساتھ ضرور لے کے آؤں, اس کے سامنے مردے کو جلاؤں گا. قربان نہ کر دوں کائنات علی کے قدموں پہ. جو مردہ تھا اسے جلا سکتے تھے اور کچھ لوگ مردہ بنا کے لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یا توجہ, کہنے لگے کہ یا علی اس کا جنازہ پڑھا دیجئے. وہ اللہ کے امر سے مرا تھا, علی نے اٹھا دیا. توجہ, علی نے کہا اٹھ بتا جائیداد کہاں رکھی ہے. وہ اللہ کے امر سے, کہ موت اللہ کا امر ہے, وہ اللہ کے امر سے مرا تھا, علی نے اٹھا دیا. لیکن کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے لے کے آئے علی کے سامنے کہ یا علی اس کا جنازہ پڑھا دو, آپ بڑے دعوے کرتے ہو. علی نے ایک دو دفعہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے پڑھا دوں. پڑھا دوں, انہوں نے کہا پڑھا دو. جب علی نے دو دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ کہا اللہ اکبر. پیچھے سے کہتے رہے اٹھ جا اٹھ جا, کرتے رہے. اب بہت اٹھے, پتا چلا جسے علی مار دے اسے کوئی نہیں اٹھا. قرآن کی طاقت یہ ہے کہ وہ زمین کو سیکنڈوں میں طے کرتا ہے فاصلہ. اب میں کیا آپ کو ایک ایک جملے کے لیے روکوں؟ بس کیا محمد علی بیت محمد جملہ یاد رکھیے. اور قطعت بہل عرض, جو زمین کو قطع کرتا ہے یعنی فاصلے کو کم کرتا ہے وہ قرآن ہے. میں کیا کروں, 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر اور مدینے میں. جو نہیں سنا رہے آپ, لائٹ تو چلی گئی ہے لیکن علی تو دیکھ رہے ہیں. 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ادھر رسول نے کہا داد علیان, ادھر علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. ادھر ناد علی کا, ادھر کا لبیک یا رسول اللہ. تو پتا چلا ناد علی پڑھنا سنت نبی ہے, لبیک یا رسول اللہ سنت علی ہے. سلامات بھی تلاوت فرمائیے. بہل جبال, قرآن وہ ہے
کہ جس کی وجہ سے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو اہل بیت میں بھی یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ پہاڑ کو ہٹا سکے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کتنی دیر تک یہاں رکیں گے اور یا میرے ساتھ شاہ نجف کی بارگاہ میں چلیں گے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ساری رات مدینے والے انتظار کرتے رہے اور مصطفیٰ نے کہا آواز قدرت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، پھر فیصلہ ہو جائے مقام مباہلہ میں۔ صبح نمودار ہوئی، مصطفیٰ اپنے گھر سے پنجے تن کی انجمن لے کے نکلے۔ پنجے تن کی ایک ہی جملہ ہے، خدا کی قسم یاد رکھیے گا، پنجے تن کی انجمن لے کے نکلے سرکار۔ تو وہاں جو عیسائی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں جو سب سے بڑا تھا، اس نے آتے ہوئے پنجے تن کو دیکھا تو کہنے لگا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو رسول بتا کے گئے ہیں اگر تم میدان میں رکھو گے تو قرآن اور اہل بیت کو برابر پاؤ گے۔ جو وصف قرآن کے ہیں وہی وصف اہل بیت میں پائے جائے۔ تو اگر یہاں تک منزل پہنچ گئی، جو کام قرآن کی ایک آیت کر سکتی ہے وہی کل قرآن کر سکتا ہے۔ جو ایک سورت کر سکتی ہے وہ ایک آیت بھی کر سکتی ہے، لیکن اطمینان قلب چاہیے، لیکن اطمینان قلب چاہیے۔ ایک شخص آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگا مردے کو جلانا ہے۔ علی نے کہا چلو زندہ کرنا ہے۔ علی گئے مردے کو، کچھ پڑا، بھوکا بیٹھ۔ یہ واقعات، ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہوا اور سرکار کے بعد بھی۔ تو کہنے لگے یہ مردے کو جلایا کس طرح جلایا؟ امیر المومنین نے سرکار نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ۔ فاتحہ میں اتنی طاقت کہ مردہ جلا دے، شک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا۔ علی چاہیں تو فاتحہ پڑھ کے اٹھا دے، علی چاہیں تو حکم سے اٹھا دے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی طاقت بھی وہی ہے جو میری طاقت ہے، وہی ہے جو میری طاقت ہے۔ اور یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ چھوٹی سورت زیادہ کام کرے گی اور بڑی سورت اس سے زیادہ کام کرے گی، یا چھوٹی کم کام کرے گی اور بڑی سورت زیادہ کام کرے گی۔ نہیں، یہ وصف قرآن مجید کا اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے قرآن مجید میں کہ ہر حرف میں اللہ نے شفا رکھی، ہر حرف میں اللہ نے برکت رکھی۔ یہ قرآن کا معجزہ اور قرآن کا فیض ہے۔ تو پھر یہ میری بات مان لو نا، جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، شاید تقریر اس منزل پہ آج اختتام پذیر ہو جائے۔ یہ بات مان لے پھر عالم اسلام اور دنیا اور خاص طور پر مذہب اثنا عشریہ سے تعلق رکھنے والے عزیز وہ اس بات پہ یقین رکھ لیں کہ جب چھوٹی صورت بھی ویسا کام کر سکتی ہے اور بڑی صورت بھی ویسا کام کر سکتی ہے تو آل محمد کے گھرانے میں چھوٹا بڑا کرنے کی تو چھوٹا 6 مہینے کا علی ہو تب بھی اولاد دے سکتا ہے، بڑا ہو تب بھی اولاد دے سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور یہاں علم کا بھی تقاضا، یہ نہیں کہا جا سکتا، توجہ فرمائیے گا، یہاں علم کی بھی یہی بات ہے۔
ایسا نہیں، گہوارے میں بھی ویسا ہی علم ہے جیسا جوانی میں ہے، گہوارے میں بھی ویسا ہی زور ہے جیسا جوانی میں۔ بندہ شیعہ ہو جملہ برداشت کر جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، رگوں میں علی کی ولایت دوڑتی ہو جملہ برداشت کر جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے گہوارے میں ہو تب بھی طاقت ویسی ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت وزن برابر ہے۔ توجہ، گہوارے میں ہو تب بھی طاقت ویسی ہے، جوانی میں ہو تب بھی طاقت ویسی ہے۔ وہی گہوارہ ہے 2 انگلیوں سے کلہ اجدر چیر دیا، وہی علی ہے 2 انگلیوں سے در خیبر اٹھا۔ اجازت ہے 2-4 جملے کہ محمد علی گھبرا تو نہیں گئے میرے لوگ؟ جوانی ہو چاہے بچپنا ہو، زور وہی ہے، طاقت وہی ہے۔ چھوڑو، دنیا یہ سمجھ رہی تھی صرف 3 میں علی بوڑھے ہو گئے۔ توجہ، علی نے حملہ کر کے بتایا آج بھی وہی قوت ہاتھوں میں ہے، وہی تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ علی کی تلوار زنگ آلود ہو گئی۔ گہوارہ ہو کہ جوانی ہو کہ 57 برس کے ہو، میں نے آپ اور طلب بات یہ ہے کہ میں نے لفظ بوڑھا استعمال نہیں کیا، کیونکہ امامت کبھی بوڑھی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، جس کی محبت بوڑھوں کو بوڑھا نہ ہونے دے، کیسے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ بچپنا ہو یا جوانی، آج اس منزل پہ تقریر کو روک رہا ہوں، پہلا علی ہو کہ 12واں، پہلا ہو کہ 6واں، پہلا ہو کہ 7واں، بات ایک ہی ہے، جو بس قرآن کا ہے وہی بس وارث قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ بہت کم سن ہے، اور کوفے سے ایک فقی چلا، مدینے میں پہنچا، روضہ رسول کی زیارت کر رہا تھا، روضہ رسول کی زیارت، توجہ، روضہ رسول کی زیارت کر کے واپس پلٹا تو دیکھا ایک بچہ ہے راستے میں شاہراہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کا گزر ہو رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کے اپنی فقہ جھاڑنے کی کوشش کی، اس نے کہا مکروہ ہے یہاں نماز پڑھنا، راستے میں گزر بسر ہو رہا ہے، آنے جانے والے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان لوگ آ جا رہے ہیں، کم سن ہے، میں بھی نام لوں گا آپ کے سامنے، 4 یا 5 برس کے ہوں گے، اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے شیخ جو شہرک سے زیادہ قریب ہو، جو شہرک سے زیادہ قریب ہو، کیا اس کے اور میرے درمیان کوئی آ سکتا ہے؟ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جس سے ملنے کے لیے آیا ہے اسی کا فرزند ہوں۔ کہنے لگا میں تو امام جعفر صادق سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں انہی کا بیٹا 7واں امام موسی کاظم ابھی کم سن ہے۔ تو کہنے لگا اچھا جب تک آپ کے بابا نہیں آتے کچھ سوال پوچھ لوں؟ 60 سال سے اوپر کا ہے، ہر بچے سے کہہ رہا ہے کچھ سوال پوچھ لوں، اور وہ کہہ رہے ہیں پوچھ لے۔ اس کا مطلب جانتا ہے کہ یہ وارث قرآن ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں جملہ کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا سب کچھ اللہ کرواتا ہے؟ امام نے کہا نہیں 3 لوگ ہوتے۔ معصوم نے کہا 3 لوگ ہوتے۔ اب آپ کی خدمت میں 3 لوگ ہوتے، میں شاید تقریر تمام ہو جائے آج کے اندر۔ کہنے لگا 3 لوگ ہوتے۔ کہنے لگا میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ امام نے کہا تو اپنی تھیوری پہ قائم رہ، لیکن میں جو جواب دے رہا ہوں اس پہ۔ کہنے لگا پہلا تو بندہ
जो खुद गुनाह करता है। तवज्जो। दूसरी कहने लगे तेरी थ्योरी, ये तू कह रहा जो करवाता खुदा करवाता है। तीसरा दोनों मिलके करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम बोल रहे हैं, कम सीनी में बोल रहे हैं। लगे तीसरा ये कि जो करता है वो दोनों मिलके करते हैं। अगर अल्लाह कर रहा है तो बंदे पे सजा नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो पहले बड़े को सजा होनी चाहिए। जो खामोश हुआ, आपकी खामोशी भी मैं जानता हूँ, उसने कहा आज दिल का कांटा निकला, आज पता चला कि हर काम अल्लाह नहीं करवाता। अगर तुम फिर भी इसी थ्योरी पे कायम हो कि हर काम अल्लाह ही करवाता है, तो फिर अगर हम यजीद पे लानत करें तो अल्लाह ही करवाता नहीं, अभी आप जुमले तक पहुंचे ही नहीं। खुदा की कसम कदर कीजिएगा, अगर हम मातम हुसैन करें तो फिर समझो अल्लाह ही करवाता। सलावत भेजे मोहम्मद। कहने लगा आज दिल का कांटा निकला, तो हाथ में असा लिए हुए थे, कमसिन थे। कहने लगा आपका भी कमसिन है, अपने कद से बड़ा आपके असा है। कहने लगे तबर्रुकन है, मेरे नाना का है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के चाहा के चूम ले। इमाम ने असा पीछे करके कहा इस लकड़ी से मोहब्बत करता, आल से दुश्मनी रखता है। सलाम भेजे मोहम्मद। लकड़ी से मोहब्बत रखता है और आल से दुश्मनी रखता है। आज की हद तक यहाँ तकरीर रुक रही है, कल इंशाल्लाह यहीं से मुसलसल हो जाएंगे। बस मोहम्मद याद रखिएगा, जो वस्त कुरान में है वही वस्त अहले बैत। जुदा नहीं हुए, सर कट भी गया तो कुरान की तिलावत कर, कोई जुदा कर नहीं सकता। सर कट जाने के बावजूद भी कुरान की तिलावत होती है। बड़ा सफर किया सैयदुल शुहदा के सर पर, घर करबला रह गया, पहली मंजिल कूफे थी। याद है ना, कूफे में अली ने दारुल खिलाफा बनाया था कूफे में, और जब ज़ैनब आलिया को कूफे बुलाया था तो भेजा था हसन हुसैन को कि जाओ मेरी बेटी को कूफे लेके आओ, ताकि वो बाप की शाही में आके कूफे का माहौल देखे। बादशाही अमीर अल मोमिनीन में ज़ैनब कूफे आई थी, और जब ज़ैनब कूफे आई तो अली ने पूरे बाजार और मोहल्ले बंद करवा दिए थे कि कोई बाहर ना आए, आज अली की बेटी की सवारी आ रही है। और कहने लगे हसन जब दारुल खिलाफा के करीब पहुंचो, कूफे के करीब पहुंचो, तो कूफे में दाखिल ना हो ना जब तक मैं ना आ जाऊं। अली बेटी के इस्तकबाल के लिए कूफे के दरवाजे के बाहर। अदादारों यही मसाइब है, अगर एहसास हो। खुदा की कसम एक जुमला मैंने पढ़ना है जिसके लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। बस कह मोहम्मद, जब अली आए तो बेटी के नाके की मेहार को अपनी कमर से बांध दिया, और जब शहर के बाजार में पहुंचे तो कहने लगे ज़ैनब जरा महमिल का पर्दा हटाओ। जनाब ज़ैनब ने महफिल का पर्दा हटाया तो कहा देखो ज़ैनब ये कूफे का सदर बाजार है। आगे बढ़ गए, कहने लगे ज़ैनब ये सदर चौक है। आगे बढ़े तो कहने लगे ज़ैनब ये देखो ये कूफे का दारुल अमारा है। आवाज देके आलिया ने कहा बाबा ये सब बातों तो बेटियों बेटों को बताई जाती है, मैं तो तेरी बेटी हूँ। आवाज आई ज़ैनब हो सकता है इसी दौर में तुझे आना पड़े, हाथों में रस्सियां हो, बेखजावा महमिल हो, इन्हीं बाजारों से बुला अजरों को बदल। अब वो वक्त आया, बाप की बात कितनी याद आई होगी। आगे आगे सर थे, पीछे पीछे अहले हरम थे। शाम ढल गई, तीसरे साथ ने शेमर को बुलाया और बुला के कहने लगा शेम अब इन सरों का क्या किया जाए। सर तो सुबह को पेश किए जाएंगे जब दरबार लगेगा, अब रात सर कहाँ रखे जाए।
शेमर ने कहा ऐसा कर, खुली को लालच दे, लालच देने के बाद इसे कहे तू सर को ले जा, अपने पास सर को रख, सुबह को सर ले आना हुसैन का। मर न जाऊं मैं सैयद होके जुमला पढ़ रहा हूं। मकतल कहता है इस लईन ने सिपाही से कहा सर को झुकाओ। जैसे जैसे नेजा झुकता आया, 4 साल की मासूमा दौड़ती हुई आगे आई। मकतल कहता है ऐसे में बाप के सर के नीचे झोली बना के कहती है नहीं तुझे सर उठाना नहीं आता, मुझे बता कैसे सर उठाना है, मुझे बता के सर कहाँ ले जाना है, मैं अपने बाबा का सर लेके जाऊंगी। इस लईन ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, नेज़े से सर को जुदा किया, अपनी पुष्ट पे सर को छुपा के ये अपने घर आ गया। सुनेंगे इसकी बीवी का नाम है सालबिया। वो इंतजार में बैठी थी, हुसैन ने उससे वादा किया था सालबिया 12 मुहर्रम होगी, हुसैन तेरे घर जरूर आएगा। ये इत्मीनान में बैठी हुई थी कि मेरे मौला हुसैन आएंगे। इसने पूछा तूने किसी काफिले को आते हुए देखा है? मेरे मौला हुसैन ने मुझसे वादा किया था। इसने कहा अच्छा तू हुसैन की मुरीद है, हुसैन की कनीज है? इसने कहा आज तक छुपाती रही हूँ लेकिन मैं हुसैन की कनीज हूँ। मकतल कहता है इसने कहा मैंने यहाँ एक काफिला देखा है जो कूफे के करीब है, शायद तेरे हुसैन का काफिला हो। ये जल्दी से कमरे में गई ताकि मसनद को ठीक कर सके कि इसके मौला आ रहे हैं। कहता जैसे ही ये अंदर कमरे में दाखिल हुई, इसने अपने सहन में देखा कौन सी ऐसी जगह है जहां हुसैन का सर छुपाए। अब बंदा शिया और हाय न करे, ये हो ही नहीं सकता। इसने देखा एक तंदूर है, इसने हुसैन का सर तंदूर में रखा नहीं, इसने हुसैन का सर तंदूर में फेंक दिया। मकतल कहता है रात ढल गई, बीवी ये सोचती रही कि कब हुसैन आएंगे, कब हुसैन आएंगे, इंतजार करती रही सालबिया। रात हुई तो कान में किसी बीबी के रोने की आवाज आई। सालबिया कहती है मैं शहर के करीब आई तो मुझे अपने मकान के कोनों से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही थी और बीबी रो रो के कहती थी वलदी हुसैन, वलदी हुसैन। कहती है मैंने कहा बीबी आप कौन है जो मुझे नजर नहीं आती और हुसैन का नाम लेकर रोती है? आवाज आई सालबिया अपने तंदूर को देख। अब जो तंदूर को देखा हुसैन का कटा हुआ था, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, अबरू कटे हुए, रुखसार में मातमे हुसैन।